وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. And we have indeed made the Quran easy to understand and remember. Then, is there any that will remember or receive admonition? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alameen. والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. برادران اسلام اور اسلامی خواتین، مرکز ابن القیم کی جانب سے ہم آپ سب لوگوں کا خیر مقدم کرتے ہیں اور آپ کے آنے، یہاں بیٹھنے، سننے اور اسلام پر عمل کرنے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمانے کی دعا کرتے ہیں۔ ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو باعث ثواب اور اجر اور جنت میں داخلہ کا ذریعہ بنائیں، آمین۔ جو موضوع اس ورکشاپ کے لیے چنا گیا ہے وہ ہے قرآن کو کیسے سمجھیں۔ آج امت مسلمہ کے اندر جتنے بھی گمراہی، فرقے، غلط عقیدے اور غلط چیزیں بیان کی جاتی ہیں، اکثر و بیشتر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ اس کو قرآن کے طرف منسوب کرتے ہیں۔ لوگ اس کو یہی بتاتے ہیں کہ قرآن کے ذریعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے یا قرآن ایسا کہتا ہے، تو لوگ ایسے غلط باتوں کو اور عقیدوں کو قرآن کی طرف منسوب کرتے ہیں، حالانکہ قرآن جو ہے کتاب اللہ ہے اور اس کے اندر کوئی کمی بیشی اور غلطی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ تو بہرحال چلیے اس موضوع کو سنتے ہیں کہ قرآن کو کیسے سمجھیں۔ ہمارے درمیان شیخ محمد الیاس اعظمی عمری مدنی حفظہ اللہ موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بہت اچھے موقع سے عنایت فرمایا۔ شیخ جامعہ دارالسلام عمر آباد کے فارغ ہیں۔ آپ نے اپنی عالمیت وہاں سے پائی اور اس کے بعد آپ چلے گئے جامعہ اسلامیہ مدینہ المنورہ میں، جہاں پر آپ نے BA اور MA ڈگریاں کلیت الشریعہ سے آپ نے حاصل کی۔ اس کے بعد آپ اصول الفقہ میں تخصص کی اور اس میں ڈاکٹریٹ آپ نے حاصل کی۔ آپ کے مشائخ میں سے، اساتذہ میں سے عالم اسلام کے مشہور معروف کئی اساتذہ ہیں، جن میں ہم نام بتلانا چاہتے ہیں شیخ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ کی، جنہوں نے آپ کو عقیدہ سکھایا، اور محمد مختار ابن محمد امین شنقیطی رحمہ اللہ حفظہ اللہ، جن کے پاس آپ نے اصول الفقہ سیکھا۔ تو آئیے ہم غور و فکر کے ساتھ اس بہت ہی اہم موضوع کو سنیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی نیتوں کو خالص بنائیں اور اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز حاضرین، اسلامی بہنوں اور ماؤں، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے میرے لیے سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع فراہم کیا کہ مرکز ابن القیم کی جانب سے یہ ایک ورکشاپ اس وقت ترتیب دیا گیا ہے، اور اس کا جو موضوع چنا گیا ہے کہ ہم اللہ کے کلام کو کس طرح سے سمجھیں۔ بھائیوں، میں سب سے پہلے تمہید کے طور پر کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔
سب سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی بے شمار مخلوقات میں سے انسان بنایا۔ یوں تو اللہ تعالیٰ کی بہت ساری مخلوقات ہیں، جاندار، بے جان، عقل رکھنے والی اور عقل نہ رکھنے والی، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنا کر سب سے پہلے ہم پر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام کیا ہے۔ پھر اس کے بعد انسانوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا انسان بنایا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پہچاننے والا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا، یہ ہماری پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ کا دوسرا ہم پر سب سے بڑا انعام ہے۔ اس زندگی کا اگر سب سے بڑا انعام دیکھا جائے تو وہ یہی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی، ہمیں اسلام سے جو نوازا، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر سب سے بڑا انعام ہے۔ اس انعام کی حقیقت اور حیثیت کیا ہے، یہ جاننے کے لیے اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچیں اور غور کریں کہ اس نعمت کی بدولت اللہ تعالی ہمیں آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والی جنت میں اللہ تعالیٰ بھیجنے والا ہے، اور جو اس نعمت سے محروم ہوا تو اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جو ہے بھیجنے والے۔ ایک معمولی انسان جو اگر نعمت اسلام لے کر آخرت میں اگر پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا آخری ٹھکانہ جنت بنانے والے ہیں، جبکہ اس دنیا کا کوئی بہت بڑا انسان کسی بھی اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے ہو یا مرتبے کے اعتبار سے ہو یا عقل و دانش کے اعتبار سے ہو، کسی بھی اعتبار سے دنیا کا اگر وہ بہت بڑا انسان کیوں نہ رہا ہو، لیکن وہ انسان اگر نعمت ہدایت سے محروم رہا ہو اور وہ اگر کل قیامت میں جب فیصلہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ کے لیے جہنم جنہ رسید کریں گے۔ تو اس کے ذریعے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صحیح معنوں میں کہ یہ سب سے بڑی نعمت ہے اس زندگی کی۔ تو اب اس کے بعد آئیے ہم اس بات کی طرف چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف صاف یہ بات بتلا دی ہے کہ ہم انسانوں کے پیدا کیے جانے کا مقصد کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، سورہ زاریات کی مشہور آیت، بار بار آپ لوگوں نے اسے سنا ہوگا، جس میں صاف صاف اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں، میری بندگی کریں۔ عبادت کیا چیز ہے؟ عبادت، جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کی تعریف، جامع تعریف کی ہے کہ ہر وہ قول اور ہر وہ عمل جس کا تعلق چاہے ظاہر سے ہو یا باطن سے، جس سے اللہ تعالی خوش اور راضی ہو جاتا ہو، یہ عبادت ہے۔ ہر قول اور عمل جس کا تعلق چاہے ظاہر سے ہو یا باطن سے، جس سے اللہ تعالی خوش اور راضی ہو جاتا ہو، یہ عبادت ہے۔ عبادت کی یہ تعریف جب ہم جانتے ہیں تو اسی کے ساتھ یہ بھی ہم اچھی طرح سے جان سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا۔ اللہ نے بتایا کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف میری عبادت اور میری بندگی کے لیے پیدا کیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ ایسی باتیں کریں اور ایسے کام کریں جن سے میں راضی اور خوش ہو جاتا ہوں، کیونکہ عبادت کا یہی معنی بتلایا گیا ہے۔ تو اب ہم کو یہ کیسے معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کن باتوں سے خوش ہوتا ہے اور کن کاموں سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے،
اور کون سی ایسی باتیں ہیں جس سے اللہ تعالیٰ ناخوش ہوتا ہے اور کن کاموں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، یہ ہمیں کون بتا سکتا ہے؟ کیا انسان کی عقل اتنی کافی ہے کہ وہ اپنی عقل کے ذریعے انسان یہ سب کچھ جان لے سکتا ہے بغیر رسولوں کی ضرورت کے، بغیر کتابوں کے؟ کیا انسان کی عقل اتنی اونچی اور اتنی کامل ہے کہ وہ بذات خود اپنی عقل کے بل بوتے پر یہ باتیں اللہ کو پسند ہیں، یہ کام اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں، کیا یہ پہچان سکتا ہے، جان سکتا ہے؟ نہیں جان سکتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو اس کی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ یہ انتظام بھی کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کو کیا باتیں پسند ہیں اور کیا باتیں پسند نہیں ہیں، کن کاموں سے اللہ خوش ہوتا ہے اور کن سے ناراض ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو طریقوں کا انتظام کیا۔ ایک اپنے رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی۔ تو یہ دو طریقے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و احسان سے ہم انسانوں کے لیے، ہماری اپنی سعادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود اپنے طور سے ہم کو مرحمت فرمایا ہے۔ تو اب ہر انسان گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کی زبانی یہ باتیں بتلا دیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ کو کیا کیا پسند ہے اور کیا پسند نہیں ہے، اور پھر اسی طرح سے زندگی گزارنے کا ایک دستور اور طور طریقہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں بھی نازل کی ہیں۔ تو ان کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں رکھ دی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے اور کیا پسند نہیں ہے، کس طرح سے انسان کو زندگی گزارنا ہے۔ تو گویا عبادت یہ کوئی مخصوص وقت میں کیا جانے والا عمل یا کسی مخصوص زمانے میں کیا جانے والا عمل یہ نہیں ہے، بلکہ جیسے کچھ ابھی عبادت کی تعریف ہمارے سامنے آئی ہے تو اس سے ہم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کا ہر وقت، ہر لمحہ اس کا اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزر سکتا ہے اگر وہ اپنا ہر کام، جو قدم وہ اٹھاتا ہے یہ سوچ سمجھ کر اٹھاتا ہے کہ یہ کام اللہ کو پسند ہے کہ ناپسند ہے۔ اگر اللہ کو یہ پسند ہے یہ سوچ کر آگے بڑھتا ہے تو اللہ کی عبادت گویا کرتا ہے، اور یہ کام اللہ کو ناپسند ہے اس لیے میں اس سے دور رہتا ہوں، یہ سوچ کر اگر کسی کام سے دور رہتا ہے یا کوئی بات اپنی زبان سے ادا کرنے سے اگر وہ بچتا ہے تو یہ بھی عبادت ہے۔ تو گویا انسان اپنی زندگی کا ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہی گزار سکتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کی جانی چاہیے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود مقرر کر کے بتا دیا اپنا طریقہ کہ بھئی یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا طریقہ ہے، یہ باتیں اللہ کو پسند ہیں ان کو کرنا چاہیے، اور یہ باتیں اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے ذریعے اور اپنی کتابوں کے ذریعے بتا دیا ہے۔ تو اس طرح سے ضرورت پیش آئی کتابیں نازل کی جانے کی۔ تو اللہ تعالیٰ کی بہت ساری کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، لیکن ناموں کے ساتھ جو کتابیں ہم اللہ کی کتاب کہہ کر جانتے ہیں تو وہ گنی چنی چند کتابیں ہیں۔ تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، اور اسی طرح سے صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ، ان کا بھی تذکرہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ تو یہ گنی چنی چند کتابیں ہیں جن کا نام ہم جانتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اتنی ہی کتابیں نازل کی ہیں اور ان کے علاوہ اور کوئی کتاب نہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء اللہ تعالیٰ نے جو بھیجے ہیں ان میں سے ناموں کے ساتھ جن انبیاء کو ہم جانتے ہیں وہ صرف 25 ہیں۔
تو ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے انبیاء گزرے ہیں، تو ویسی ہی اللہ تعالیٰ کی کتابیں بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی کتابیں نازل کی ہوں مختلف انبیاء اور رسولوں پر، لیکن جن کا تذکرہ ہم کو ملتا ہے قرآن میں اور حدیث میں تو وہ بس یہی 2-4 کتابیں ہیں۔ تو یہ کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں، تو یہ سب کچھ اللہ کا کلام، ہر کتاب جو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی بھی رسول پر نازل کیا تو یہ سب اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ تعالیٰ کے گفتگو، یعنی اس کا جو نا اس نے خود کلام کیا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ جو کتابیں اللہ نے نازل کی ہیں تو ان کے ذریعے چاہے قرآن ہو، تورات ہو، انجیل ہو، تو ہم کو ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالی کلام بھی کرتا ہے۔ تو ہم مومن ہونے کی حیثیت سے جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف دیا ہے بھرپور، اپنی ذات اس کی کیسی ہے اور اس کی کیا کیا صفات ہیں، تو ان صفات میں سے ایک صفت گویا کہ ہم یہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے تسلیم کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کلام بھی کرتا ہے۔ لیکن جیسا کہ ہم کو قاعدہ بتلایا گیا ہے کہ کسی بھی اللہ تعالیٰ کی صفت کے تعلق سے ہم یہ جاننے کی کوشش نہیں کریں گے کہ یہ صفت کس کیفیت کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے تو کس طرح کلام کرتا ہے یہ ہم جاننے کی کوشش نہیں کریں گے، ہاں بس اتنا کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے اس کی ذات اور اس کے جلال کے مطابق اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے۔ بس ہم کو یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سب کلام جو بھی کتابیں ہیں سب اللہ کے کلام ہیں، اور خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی یہ اپنے لیے ثابت کیا ہے، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے بذات خود کلام کیا۔ تو یہ باتیں ہم کو یوں ہی تسلیم کرنا ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی بہت ساری کتابیں نازل کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے جن جن انبیاء کو بھیجیں جن کے لیے ضرورت کے طور پر ان کو کتابیں اگر دینے کی ضرورت اللہ تعالیٰ نے محسوس کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مناسب سمجھا ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو کتابیں دی ہوں گی۔ تو اسی وجہ سے ایمان بالکتب ہمارے اپنے ایمان کی بنیادی باتوں میں سے ایک چیز ہوتی ہے کہ جو ایمان کی بنیادی 6 باتیں ہیں جن کو کہ اصول ایمان کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، کتابوں پر ایمان، انبیاء اور رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان اور تقدیر پر ایمان۔ تو یہ 6 بنیادی باتیں ہیں کہ ان میں سے کسی ایک بات کو بھی اگر کوئی بندہ ماننے سے انکار کرے گا تو ایسی صورت میں وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ کوئی کہے کہ صاحب میں سب کچھ مانتا ہوں لیکن اللہ کی یہ کتاب ہے، کوئی کہتا ہے یہ میں نہیں مانتا، مثلا قرآن مجید ہی کے لیے اگر کہہ لے کہ صاحب قرآن یہ بس کسی اور کی کتاب ہے، یوں ہی یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ اگر کوئی کہے گا تو مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ایمان کی بنیادی ارکان میں سے ایک رکن یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایمان بالکتب بھی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی کتابیں نازل کی ہیں ان تمام کتابوں کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ وہ سب کتابیں اللہ کا کلام ہیں۔ ہاں یہ اور بات کے تفصیل کہ ایمان بالکتب کی کیفیت کیسی ہونی چاہیے یہ اور بات ہے، لیکن بس اتنی سی بات کہ مختصر یہ بتا دوں میں کہ جتنی بھی قرآن مجید بھی اللہ کا ہی کلام ہے، اسی کی کتاب ہے، مگر اس پر ایمان رکھنے کی کیفیت بڑی تفصیل ہے، جبکہ دیگر اور جو کتابیں سابقہ جتنی بھی کتابیں گزری ہیں، تورات، انجیل، زبور وغیرہ، تو ان سب کتابوں پر ہمارا ایمان بس یہ ہوگا کہ یہ سب کتابیں اللہ کی کتابیں ہیں، اللہ کا کلام رہی ہیں۔ لیکن
جس قرآن نے ہم کو یہ بتلایا کہ تورات انجیل وغیرہ اللہ کی کتابیں ہیں، اسی قرآن نے ہم کو یہ بھی بتلا دیا ہے کہ جن لوگوں پر یا جن انبیاء پر یہ کتابیں نازل کی گئیں، پھر اس کے بعد ان کتابوں کی حفاظت جن قوموں کے حوالے کی گئی، ان قوموں نے ان کتابوں کی حفاظت نہیں کی، بلکہ اس میں تبدیلیاں واقع ہو گئیں، ان میں غلطیاں داخل ہو گئیں، ایسی باتیں بھی داخل ہو گئیں جو اللہ کے کلام میں سے نہیں ہیں۔ تو گویا ان سب کتابوں کے اندر ابھی اس وقت اللہ کا کلام بھی ہے، تو بہت ساری لوگوں کی باتیں بھی ہیں اس میں۔ تو اس لیے اجمالی طور پر تورات اللہ کی کتاب ہے، انجیل اللہ کی کتاب ہے، زبور اللہ کی کتاب ہے، اتنا ہی ہمارا ایمان ہوگا۔ آج جو تورات اور جو انجیل موجود ہے، اس کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، بلکہ صرف اتنا ہی ہمارا اجمالی ایمان ہوگا۔ ہاں، جبکہ قرآن مجید ہے تو اس قرآن مجید کے تعلق سے ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ من وعن، یعنی کہ شروع سے لے کر الحمدللہ رب العالمین سے بالکل سورۃ الناس کے آخر تک یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس میں کوئی تبدیلی، کسی حرف کا نہ اضافہ ہوا ہے اور نہ اس میں کوئی حرف کم کیا گیا ہے، نہ کسی زیر زبر میں کہیں کوئی تبدیلی۔ اس طرح ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور یہ اللہ کی کتاب ہے۔ مزید انشاءاللہ ہم لوگ اس کتاب کے تعلق سے اس کی کیا کیا خصوصیات ہیں اور کیا کیا اس کی اہمیات، تو یہ سب چیزیں انشاءاللہ ہم لوگ معلوم کریں گے۔ تو اب ہم لوگ یہ بات ہم کو معلوم ہو گئی کہ کتابوں کا نزول کس لیے عمل میں آیا، کہ اللہ تعالیٰ نے کتابیں کیوں نازل کی، کہ ہم انسانوں کو پیدا کرنے کا مقصد اللہ نے بتایا کہ اس کی بندگی ہم کو کرنا ہے، اور اس کی بندگی انسان کیسے کر سکتا ہے، کیونکہ بندگی کا معنی ہم نے یہ معلوم کیا کہ اللہ کو جو کچھ باتیں پسند ہیں، جو کچھ کام پسند ہیں، وہ کرنا ہے۔ تو یہ کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ تو یہ صرف اللہ ہی کے بتانے کے ذریعے معلوم ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ بتلانے کے لیے اپنے رسولوں کو جہاں بھیجا، وہیں اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھی نازل کی۔ تو بہت ساری کتابیں اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً نازل کرنے کے بعد آخری کتاب قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اور یہ کتاب اب قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کتاب 1400 سال پہلے نازل ہونے والی کتاب تھی اور اس زمانے کے لیے ہدایات اس میں دی گئی ہیں، تو وہ کتاب اس زمانے کے لائق تھی اور اب اس کتاب کی ہم کو ضرورت نہیں، بلکہ اس سے بھی بہتر کسی اور کتاب کی ضرورت ہے، یہ ہم نہیں کہہ سکتے ہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہی بتلایا ہے کہ یہ قرآن، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے آسمانی ہدایات کا جو سلسلہ چلتا رہا، یہ اس کی آخری کڑی ہے۔ اب اس کے بعد کوئی اور آسمانی ہدایت ہم کو آنے والی نہیں، بلکہ یہی کتاب قیامت تک کے لیے اسی سے ہم کو ہدایات حاصل کرنا ہے۔ تو یہ قرآن جسے کہ ہم مومن ہونے کی حیثیت سے یہ مانتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے جبریل کے واسطے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا، جس کی ابتدا موجودہ ترتیب کے اعتبار سے الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے، اور جس کی انتہا سورۃ الناس پر ہوتی ہے۔ تو یہ ہر مومن کا عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے اتارے جانے کا مقصد، جیسا کہ ابھی ہم معلوم کیے ہیں کہ قرآن مجید کے اتارے جانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کو کیا پسند ہے اور کیا ناپسند ہے۔
اب یہ چیز کیسے ہم کو معلوم ہو سکتی ہے؟ قرآن مجید کو تو اللہ تعالیٰ نے اتار دیا، کیا صرف قرآن مجید کے اتار دینے سے انسان معلوم کر لے سکتا ہے کہ اللہ کو کیا پسند ہے اور کیا ناپسند ہے؟ نہیں، جب تک کہ اسے پڑھے گا نہیں اور اسے سمجھے گا نہیں تو اس وقت تک اسے یہ کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اتارنے کے ساتھ ساتھ اس کتاب میں غور و فکر کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ہم کو دعوت دی ہے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ سورہ صاد کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مبارک کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک، اس کتاب کے اتارے جانے کا مقصد کیا ہے؟ لیدبروا آیاتہ، تو یہ اللہ تعالیٰ ہم کو دعوت دے رہے ہیں، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اس لیے اس کتاب کو اتارا گیا ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں۔ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور اس کا ایک مقصد کیا بتلایا گیا ہے کہ غور و فکر جب کریں گے تو غور و فکر کرنے کے بعد جو لوگ عقل و دانش رکھنے والے ہیں، جو دانش مند ہیں، اولو الالباب، عقل مند لوگ، اس سے نصیحت بھی حاصل کریں۔ تو غور و فکر کرنے کے ساتھ ساتھ جو لوگ عقل رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ بتلاتے ہیں کہ اس میں غور و فکر کرنے کا یہ نتیجہ ہے کہ جو عقل رکھنے والے ہیں وہ اس سے ضرور نصیحت حاصل کریں گے۔ تو اس کا ایک مفہوم مخالف یہ نکلتا ہے کہ بندہ اگر اس کتاب میں غور و فکر کرنے کے بعد بھی اس سے اگر کوئی نصیحت حاصل نہ کرے تو گویا کہ وہ عقل مند نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہی بتلاتے ہیں کہ جو بھی عقل رکھنے والے ہیں وہ ضرور اس کتاب سے نصیحت حاصل کریں گے۔ تو یہ مقصد اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کے اتارنے کا اللہ تعالیٰ نے بتلایا۔ اور اسی طرح سے لوگ اگر قرآن مجید میں تدبر نہیں کرتے ہیں، غور و فکر نہیں کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے مذمت کی ہے۔ افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ تو قرآن مجید کے اتارنے کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ نے یہ صاف صاف بتلا دیا ہے کہ اس لیے اس کتاب کو اتارا گیا ہے تاکہ لوگ اس میں غور و فکر کریں۔ غور و فکر کرنے کے بعد لازمی بات ہے کہ اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ انسان اس کے مطابق عمل کرے۔ تو قرآن مجید کے اتارے جانے کا اصل مقصد، بنیادی مقصد گویا یہی ہے کہ ہم انسان، یعنی یہاں یہ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتلایا کہ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ کہ صرف مسلمان اس میں غور و فکر کریں، یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے بتلایا، بلکہ یہاں عام اللہ تعالیٰ نے بات رکھی ہے کہ لوگ اس میں غور و فکر کریں۔ تو اس طرح سے قرآن مجید جو اتارا گیا ہے تو یہ سارے لوگوں کے غور و فکر کرنے ہی کے لیے ہے۔ ہاں البتہ اب یہاں پر ایک بات یہ پیش آتی ہے کہ قرآن مجید کے یا قرآن مجید کی جو زبان ہے تو وہ عربی زبان ہے۔ تو جو لوگ عربی زبان سے واقف ہیں تو یہ تو براہ راست قرآن مجید میں غور و فکر کر سکتے ہیں اور پھر اسے سمجھنے کی وہ کوشش کر سکتے ہیں۔ تو جو حضرات عربی زبان سے واقف نہیں ہیں تو پھر ان کے لیے اگر وہ قرآن مجید کی ہدایات کیا ہیں ڈائریکٹ اگر اس سے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک ہی راستہ یہی ہے کہ وہ بھی عربی زبان سے واقفیت حاصل کریں، عربی زبان سیکھیں، اور اگر وہ اس پر اکتفا کر سکتے ہیں
کہ بھئی قرآن مجید کے بہت سارے ٹرانسلیشنز موجود ہیں، ترجمات موجود ہیں مختلف زبانوں میں، تو وہ جس زبان سے واقف ہیں قرآن مجید کا ترجمہ اس زبان سے اگر پڑھ کر اس سے مستفید ہو سکتے ہیں تو اس کے لیے بھی ان کو کوشش کرنا چاہیے۔ تو تدبر بہرحال قرآن جو ہم سے کہتا ہے تو اس کی آیتوں میں غور کرنا، تو یہ دونوں طریقے سے کہ یا تو جو لوگ براہ راست عربی زبان سے واقف ہیں تو وہ تو اسی کی آیتوں سے ڈائریکٹ نصیحت حاصل کر سکتے ہیں، اس میں غور و فکر کر سکتے ہیں، لیکن جو لوگ عربی زبان سے واقف نہیں ہیں تو کم سے کم اس کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے تو اس ترجمے میں بھی غور و فکر کریں گے تو اس سے بھی بہت حد تک ان لوگوں کے لیے باتیں معلوم ہوں گی اور نصیحت کی بہت ساری باتیں ان کے سامنے آ سکتی ہیں۔ لیکن بہرحال عربی زبان جو کہ قرآن مجید کی زبان ہے اسے براہ راست سمجھنا، یہ اس کی چاشنی اور اس کے اندر جو مٹھاس اور جو چیز پائی جاتی ہے وہ اس کا قرآن مجید کا ترجمہ، چاہے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے کتنا ہی حق کیوں نہ ادا کیا گیا ہو، ترجمہ کرنے میں بھرپور حق اس کا ادا بھی کیا گیا ہو، تب بھی اللہ کا کلام اس میں جو بلاغت اور فصاحت اور جو جامعیت ہو سکتی ہے وہ چیز آپ کو کسی بھی مترجم کے ترجمے میں آپ یہ چیز نہیں پا سکتے۔ بشر بشر ہی ہے اور اللہ تعالی خالق البشر ہی، تو وہ خالق ہے اور یہ مخلوق ہے۔ کلام خالق کا ہے اور ترجمہ جتنا بھی ہوتا ہے یہ سب مخلوق کا ہے۔ تو اس اعتبار سے تو ہم جتنے بھی مسلمان ہیں اگر اس کی کوشش کریں کہ ہم عربی زبان سے واقف ہوں، جو زبان کے ہمارے اپنے اللہ کے کلام کی زبان ہے اور ہمارے رسول کی زبان ہے، تو اس کے لیے اہتمام کرنا بھی چاہیے اور جتنی بھی محنت ہو مشقت ہو اس کے لیے انسان کو بہرحال برداشت کرنا چاہیے کہ تب چل کر براہ راست وہ قرآن مجید سے اور احادیث رسول سے جو تعلیمات ہم کو دی جاتی ہیں انہیں معلوم کرنے کی جو نا اس کے اندر یعنی کہ حیثیت آ سکتی ہے اور اس کے اندر اس کی جو نا یعنی کہ معلوم کرنے کا جو نا اس کی صلاحیت اس کے اندر آ سکتی ہے۔ تو ہم ایک تمہید کے طور پر سمجھ لیجئے کہ اب تک کی یہ باتیں ہم نے معلوم کی ہیں، تو اب آگے ہم جو ہمارا اس ورکشاپ کا جو ٹاپک اور جو موضوع دیا گیا ہے کہ ہم قرآن مجید کو کس طرح سے سمجھیں، تو اس کی طرف ہم چلتے ہیں۔ قرآن مجید ظاہر سی بات ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، تو اللہ کا جب کلام ہے تو اس کلام کو سب سے بہتر اللہ ہی سمجھ سکتا ہے اور اس کا کس لفظ کا کیا معنی ہے یہ بھی زیادہ بہتر اللہ تعالی ہی سمجھ سکتا ہے۔ تو اسی وجہ سے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ہم کو اس کے کچھ کلمات ایسے بھی آتے ہیں کہ جن کا معنی اور مطلب سمجھنے کے لیے وضاحت کی ضرورت ہوتی ہے کہ جب تک اس ورڈ کی وضاحت نہ کی جائے، اس کلمے کی وضاحت نہ کی جائے، اس کا معنی اور مطلب نہ بیان کیا جائے تو تب تک وہ کیا ہے ہم کو معلوم نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جب یہ کلام ہے تو اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں خود اللہ ہی کے کلام سے مدد لینی چاہیے، اس لیے کہ قرآن مجید کے بارے میں کہا گیا ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، کہ قرآن مجید خود اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کی وضاحت کرتا ہے۔ قرآن مجید میں بہت ساری باتیں کہیں بالکل مختصر انداز میں بیان کی جاتی ہیں کہ جس کا صحیح معنوں میں ہم کو مطلب نہیں سمجھ میں آتا ہے، تو دوسری آیتیں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم کو
ایک حد تک اس کا مطلب وضاحت کے ساتھ سمجھ میں آتا ہے. یا پھر قرآن مجید میں کوئی چیز بیان کی جاتی ہے، کوئی لفظ بیان کیا جاتا ہے، تو اس کا معنی اور مطلب کسی اور لفظ سے، قرآن مجید ہی کے کسی اور کلمے سے ہم کو اس کا معنی اور مطلب سمجھ میں آ جاتا ہے. تو اس لیے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں جس سے مدد لینی ہے وہ خود قرآن مجید ہی ہے. آپ کے پاس جو کتاب اس کے لیے دی گئی ہے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر یا اس کی تفسیر کے طور پر سب سے پہلے یہی بات بتلائی گئی ہے کہ ہمیں قرآن مجید کو خود قرآن کے ذریعے ہی سمجھنا چاہیے. جیسا کہ اس کی مثال کے طور پر آپ کے پاس سورہ طارق کی ابتدائی آیتیں دی گئی ہیں. ہاں، اس میں آپ کے پاس پیج نمبر 3 شروع میں آپ کے پاس، تو اس میں ہی جناب آپ کے پاس بالکل جناب تفسیر آف قرآن بید قرآن بول کے جناب آپ کے پاس یہی بات بتائی گئی ہے کہ تفسیر کا معنی آپ جو نا سمجھ لیں سب سے پہلے کہ وضاحت. عربی زبان کا یہ لفظ ہے جس کا معنی ہے واضح کرنا. تو تفسیر جو بھی آپ کلمہ سنتے ہیں تفسیر قرآن یعنی کہ قرآن کی وضاحت. تو قرآن کی وضاحت، قرآن کا معنی اور مطلب سمجھنے کے لیے سب سے پہلے خود قرآن سے ہم کو مدد لینی چاہیے. تو دیکھیے یہ آیت سورہ طارق کی والسماء والطارق، اللہ تعالی یہاں پر قسم کھا کر کہتے ہیں کہ آسمان کی قسم اور رات میں آنے والے کی قسم. طارق کا معنی ہے عربی زبان کے اندر رات میں آنے والا. تو یہ عرب کے لوگ اس لفظ کا معنی تو سمجھتے ہیں، لیکن طارق یعنی کہ رات میں آنے والے سے کیا مراد ہے یہ معلوم کرنا مشکل کام تھا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خود آگے دوسری آیت میں وما ادراک ما الطارق، اللہ تعالیٰ خود پوچھتے ہیں کہ بھئی طارق جس کو کہا گیا ہے رات میں آنے والا، تو اس کے متعلق آپ کو کیا خبر، آپ کو کیا معلوم کہ طارق کیا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیا النجم الثاقب، کہ طارق سے مراد چمکدار ستارہ ہے. النجم الثاقب کہتا. تو دیکھیے اب یہاں طارق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لفظ استعمال کیا تو ہم کو لفظ کا معنی تو معلوم ہے مگر اس سے کیا مراد ہے یہ بات ہم کو نہیں معلوم ہو سکتی تھی. اگر اللہ تعالیٰ اسی پر بس کر لیتا والسماء والطارق تو ہم صرف معنی کی حد تک معلوم کرتے، لیکن اس سے کیا مراد ہے یہ ہم کو نہیں بات معلوم ہو. لیکن آگے تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے جب یہ بتلا دیا کہ النجم الثاقب، کہ طارق سے مراد یہ چمکدار ستارہ ہے، تو خود قرآن کے ذریعے ہم کو قرآن کی وضاحت ہو رہی. تو اس طرح کی مثالیں آپ کے پاس دی گئی ہیں. اور بھی دیکھیے دوسری مثال بھی آپ کے پاس دی گئی کہ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما. یہ شراب کے بارے میں اور جوے کے بارے میں قرآن مجید نقل کرتا ہے کہ مسلمان ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، اس وقت لوگ شراب کے بارے میں پوچھا کرتے تھے. تو وہی بات نقل کر کے قرآن مجید کہتا ہے کہ لوگ آپ سے شراب اور جوے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بہت بڑا نقصان بھی ہے اور لوگوں کے کچھ وقتی فائدے بھی ہیں. خود قرآن کہتا ہے کہ شراب میں بھی لوگوں کے لیے فائدے ہیں، لیکن آگے کیا کہتا ہے وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، مگر ان کے جو نقصانات ہیں شراب پینے میں اور جوا کھیلنے میں
تو ان کے نقصانات ان کے فائدوں سے کہیں زیادہ بڑے ہیں۔ تو یہ جو اسم کا لفظ قرآن مجید نے استعمال کیا ہے، تو اسم کا بنیادی معنی تو لوگ جانتے ہیں، لیکن بعد میں ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق، تو یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اسم جو بھی چیز ہے یہ سب کے سب حرام ہے۔ تو اس طرح سے اسم کیا ہے اور اس کی وضاحت اس کی دوسری آیت میں خود قرآن جو دے رہا ہے۔ تو یہ مثال آپ کو کچھ زیادہ سمجھنا مشکل ہو جائے گی، لیکن پہلی مثال پہلی آیت کے اندر طارق کیا ہے یہ آپ کو بات واضح ہوئی سر، کہ قرآن نے صرف اتنا کہا کہ والسماء والطارق۔ اگر طارق ہی کو ہم سمجھنا چاہیں گے تو صرف معنی تو ہم سمجھ سکتے تھے، لیکن اس سے کیا مراد ہے یہ جب تک اللہ نے نہیں بتایا تب تک ہم نہیں بتا سکتے تھے۔ تو یہ قرآن مجید کی وضاحت ہے۔ ہاں البتہ تیسری مثال اس کے اندر آپ کے پاس دی گئی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سنو جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، اولیاء اللہ جو ہیں، تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غم کریں گے۔ خوف کس بات کا نہیں ہوگا ان کو؟ کہ آگے ان کے ساتھ کیا کچھ معاملہ کیا جائے گا اس کے بارے میں ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ اللہ کے دوست رہے ہیں۔ قیامت قائم ہو رہی ہے یا ان کا حساب و کتاب، ان سب چیزوں کے بارے میں وہ لوگ بالکل بے خوف ہوں گے۔ ولا هم يحزنون، اور جو کچھ کہ وہ چھوڑ کر جا رہے ہیں دنیا سے، ان سب کے چھوٹنے پر کہ بھئی ہم سے ہماری آسائشیں چھوٹ گئیں، ہماری دولت چھوٹ گئی، ہمارے بیوی بچے چھوٹ گئے، ہمارے رشتہ دار چھوٹ گئے، ہماری گاڑیاں، ہمارے بنگلے، یہ ساری چیزیں جو چھوٹ گئیں، تو ان سب کے چھوٹنے پر ان کو کوئی غم بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان کو پورا یقین ہے کہ ہم نے جو کچھ بھی چھوڑا ہے اس سے کئی گنا بہتر ہم کو اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں۔ تو اس لیے یہاں یہ بات بتلائی گئی کہ جو اولیاء اللہ ہیں ان پر نہ کسی قسم کا کوئی خوف ہوگا مستقبل کو سوچ کر، اور نہ ہی ان کو ماضی جو ان کا چھوٹ رہا ہے اس کے چھوٹنے پر بھی ان کو کوئی غم بھی نہیں ہوگا۔ لیکن خود اولیاء اللہ کون ہیں یہ ہم کو کیا معلوم ہے؟ اللہ نے اس آیت کے اندر صرف اتنا بتلایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو اب یہ اولیاء اللہ کون ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ اتنا ہی بتا کر خاموش ہو جاتے تو ایسی صورت میں ہر انسان بالکل جیسا کہ آج بھی ہمارے اپنے پاس اولیاء اللہ کا تصور ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی اولیاء اللہ کن کو کہا جاتا ہے کہ ایسی ہستیاں جن سے کرامات کا ظہور ہو انہی کو ہم اولیاء اللہ سمجھتے ہیں، یا بڑی بڑی ہستیاں کہ جن کی قبروں پر قبے بنائے گئے ہوں اور لوگ ان کی زیارتیں کرتے ہوں، تو ایسے لوگوں کو ہی جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہی اللہ کے دوست ہیں، یہی اولیاء اللہ ہیں۔ تو یہ غلط تصور لوگوں نے بیان رکھ لیا ہے۔ اگر اس کی وضاحت خود قرآن میں نہ آئی ہوتی تو پتہ نہیں اور بھی لوگ اولیاء اللہ کون ہیں کہہ کر ان کے مصداق یعنی کہ اس سے مراد یا اس کو متعین کرنے کے لیے اور بھی بہت ساری باتیں کہہ سکتے تھے، لیکن خود قرآن نے بعد میں اس کی وضاحت کر دی، کہا کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ اولیاء اللہ سے مراد کوئی مخصوص لوگ نہیں ہیں بلکہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ہر وہ انسان جو ایمان لایا اور جو اللہ تعالی سے ڈرتا رہا، ایسا ہر انسان اللہ کا دوست ہے، وہ ولی اللہ ہے۔ ہر مومن جو تقوی کی زندگی اگر گزارتا ہے تو وہ ولی اللہ کہلائے گا۔
تو گویا قرآن نے خود اس کی وضاحت کر دی. اولیاء اللہ پہلے اللہ نے بتایا، تو اولیاء اللہ اگر کہہ کر خاموش ہو جاتے اللہ تعالی تو ہم یہ بھئی اولیاء اللہ کون ہیں، ان کے اندر کیا کیا صفات ہونی چاہیے، یہ سب ہم جوڑتے بیٹھتے اور پتہ نہیں کون اولیاء اللہ ہیں یہ معلوم کرنے کے لیے جو نا ہم یہ کرتے. لیکن خود قرآن نے اس کی مختصر سی وضاحت دے دی اور کہا کہ اولیاء اللہ سے مراد کون ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. تو اس طرح قرآن مجید یہ جو نا ہم کو بتاتا ہے کہ بہت ساری باتیں قرآن مجید کی جہاں ہم کو ایک جگہ پڑھنے سے اس کا مطلب اور اس کا معنی واضح نہیں ہوتا ہے، تو دوسری جگہ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں کرتے ہیں تو فوراً اس کا معنی اور مطلب یہ ہم کو واضح ہو جاتا ہے. تو اس طرح قرآن مجید جو کہ اللہ کی کتاب ہے اور اسے تدبر کرنے اور اسے سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے اور ہر مسلمان پر یہ فرض ہے کہ وہ اس کتاب کو سمجھے. تو اس کتاب کو سمجھنے میں سب سے پہلے اسٹیپ جو ہم کو اٹھانا ہے وہ یہی کہ بھئی قرآن میں کوئی بھی بات جو ہم کو نہیں سمجھ میں آنے والی ہے ہم قرآن ہی میں کہیں اس کی وضاحت ہے یا نہیں یہ ڈھونڈیں گے. یہ سب سے پہلا قدم ہونا چاہیے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ جس کا کلام ہے وہی اس کلام کا مفہوم کیا ہے، اس کا معنی اور مطلب کیا ہے یہ صحیح معنوں میں بتا سکتا ہے. آج بھی ہمارے اپنے پاس ہماری اپنی زبان جو ہوتی ہے اس میں ایک کسی بھی لفظ کا کوئی معنی ہوتا ہے، لیکن کچھ مخصوص لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اس لفظ کا کوئی اور معنی جو نا مقصود لیتے ہیں. ایک کلو کے طور پر یا کسی بھی اس کے طور پر کسی لفظ کو خاص بنا لیتے ہیں اور اس کا کوئی دوسرا معنی رکھ لیتے ہیں. تو عام لوگ سمجھنے والے جب وہ لفظ ان کے سامنے بولا جاتا ہے تو عام لوگ صرف جو اس کا ظاہری معنی ہے وہ سمجھتے ہیں، لیکن جن لوگوں کے سامنے یا جو لوگ اس لفظ کا کوئی مخصوص معنی مراد لے لیتے ہیں تو ایسی صورت میں اس کا وہ جو نا کیا معنی ہے وہ صحیح سمجھتے ہیں. مختلف اس طرح کی جو نا باتیں ہوتی ہیں مختلف زبانوں میں، ہر یعنی کہ ایک مخصوص گروہ ایک مخصوص جماعت ہوتی ہے تو ان لوگوں کے پاس کوڈ ورڈ گویا کہ ہوتا ہے. ایک لفظ اگر کہا جائے تو اس سے کیا معنی مراد ہوگا، تو اس کا ایک ظاہری معنی بھی ہوتا ہے اور اس کا ایک دوسرا معنی جو ان لوگوں نے اپنے طور پر متعین کیا ہے وہ معنی بھی ہوا کرتا ہے. تو اسی لیے قرآن مجید کے اندر بھی جو الفاظ آتے ہیں اگرچہ کہ یہ صاف عربی زبان کے کلمات اور الفاظ ہیں، لیکن بسا اوقات ان کا معنی اور مطلب کیا ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی متعین کرتے ہیں. جیسا کہ طارق، ابھی آپ کے سامنے بات گزری کہ طارق ہر رات میں آنے والے کو کہا جا سکتا ہے، لیکن اس سے مراد ستارہ ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے جب خود اس کی وضاحت کی تو تب ہم کو یہ بات معلوم ہو. اسی طرح سے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، جیسے کہ الصلاۃ، ہم عربی زبان کے اندر یہ صلاح کا اگر لفظ دیکھتے ہیں تو اس کا معنی آتا ہے دعا، لیکن صلاح کا یہ کلمہ کیا صرف دعا کے لیے استعمال ہوتا ہے اب؟ جبکہ شریعت میں اللہ تعالیٰ نے جب ہم کو حکم دیا کہ اقیم الصلاۃ، کہ نماز قائم کرو، تو یہ صلاح کا جو لفظ ہے تو اس سے کیا مراد ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بتایا کہ صلاح سے صرف دعا مراد نہیں ہے بلکہ یہ ایک مخصوص عبادت ہے جس کی ابتدا تکبیر تحریمہ سے ہوتی ہے اور جس کی انتہا سلام پر ہوتی ہے، اور اس میں کچھ مخصوص اقوال اور افعال ہوتے ہیں. تو صلاح سے یہ مراد ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بتایا تو تب رسول نے اپنی امت کو یہ طریقہ بتلایا کہ صلاح اللہ تعالیٰ نے جس کا حکم دیا ہے، جس کے بجا لانے کا اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے، تو اس سے یہ مراد ہے.
اسی طرح سے صوم کہتے ہیں. صوم کا معنی ہے روزہ، روزہ رکھنے کو عربی زبان میں صوم کہتے ہیں. لیکن عربی زبان کے اعتبار سے اگر معنی دیکھا جائے صوم کا تو یہ ہے صرف رک جانا، کھانے پینے سے رکنا یا مخصوص چیزوں سے رکنا، یہ کوئی چیز نہیں ہے. صرف رک جانے کا معنی عربی زبان میں یہ جو صوم کا معنی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ فرض کیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اللہ نے بتایا رک جانا ہم پر فرض ہے. کیا رک جانا فرض ہے؟ کس سے رک جانا؟ چلنے پھرنے سے رک جانا، اس کو بھی صوم کہا جا سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اس کی حقیقت بتلائی کہ صوم سے مراد مخصوص چیزوں سے مخصوص اوقات میں رک جانا، جیسا کہ فجر صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے اور اپنی بیوی سے ملنے سے رک جانے کا نام صوم ہے. تو اس طرح ہمارے اپنے پاس جو قرآن مجید ہے یہ عربی زبان میں نازل کتاب ہے، اور اس کتاب کے اندر بہت ساری ایسی باتیں یا ایسے کلمات، ایسے الفاظ آتے ہیں کہ ان کی وضاحت کی ہم کو ضرورت ہوتی ہے. تو اس وضاحت کے لیے ہم سب سے پہلا سہارا جو تلاش کریں گے تو وہ کون ہوگا؟ خود قرآن مجید ہی ہوگا. کہ کوئی لفظ اگر ہم کو قرآن مجید میں سمجھ میں نہ آئے تو ہم کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ کہیں اس لفظ کی وضاحت یا اس تعبیر کی وضاحت قرآن میں کسی اور جگہ آئی ہے یا نہیں، یہ دیکھنا چاہیے. اگر وہ چیز ہم کو مل جاتی ہے تو اسی پر ہم کو اکتفا کر لینا چاہیے. تو جیسا کہ ابھی میں بتایا کہ کچھ لوگ، ایک گینگ یا ایک جماعت کے لوگ اگر کسی لفظ کا معنی عام لوگ جو استعمال کرتے ہیں وہ چھوڑ کر اپنے طور پر اس کا کوئی دوسرا معنی متعین کر لیتے ہیں، تو جب تک ان لوگوں کی جانب سے وضاحت نہ ہو، نیا شامل ہونے والا ان کی جماعت میں، اب وہ لوگ اس کو جب تک نہیں بتائیں گے کہ بھئی ہم یہ لفظ جب بولتے ہیں تو اس کا یہ معنی ہوتا ہے، تو اس کو وہ لفظ نہیں سمجھ میں آ سکتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب اپنا کلام اتارا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی سب سے پہلے اس کا معنی اور مطلب بیان کر سکتے ہیں. ابھی جیسا کہ میں نے بہت ساری مثالیں دی آپ کو کہ صلاح کا لفظ ہے، صوم کا لفظ ہے، زکوٰۃ ہے، تو یہ ساری چیزیں عربی زبان میں کسی اور معنی کے لیے استعمال ہوتی ہیں، لیکن ہماری اپنی شریعت میں اللہ تعالیٰ نے بھی ان سب کلمات کا استعمال کیا اور ان کا مطلب کچھ اور اللہ تعالیٰ نے بتلایا. تو جب تک اللہ نے اس کی وضاحت نہ کی ہو تو اس وقت تک ہم کو نہیں معلوم ہو سکتی ہے کہ بھئی صلاح کیا ہے، صوم کیا ہے، جس کا اللہ تعالیٰ ہم کو حکم دے رہے ہیں. تو یہ سب سے پہلا قدم ہونا چاہیے قرآن کو سمجھنے کے لیے. پھر اس کے بعد آپ کے پاس دوسرے نمبر پر جو چیز آتی ہے اسی کے بعد ہے، دیکھیے آپ کے پاس کہ قرآن مجید کی وضاحت صحیح احادیث کے ذریعے. یہاں آپ غور کریں گے کہ حدیث کے لیے آتھنٹک حدیث جو نا آپ کو کہا گیا ہے کہ بالکل صحیح احادیث، اس لیے کہ حدیث کے نام پر بہت ساری ایسی بھی باتیں پائی جاتی ہیں کہ جس کا اللہ کے رسول سے کوئی واسطہ اور کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، اور ایسی بہت ساری باتوں کو لے کر ہی قرآن مجید کی تفسیر کرنے میں بہت ساری جو جماعتیں، جو کہ بالکل آپ کو انٹروڈکشن میں بھی بات بتائی گئی تھی کہ بہت ساری جماعتیں جو کہ غلط عقیدہ اور غلط کام اور غلط افکار رکھنے والے ہیں، تو یہ لوگ بھی اپنی اپنی باتوں کو یہی کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن سے اس کو حاصل کیا. اور قرآن سے کیسے حاصل کیا؟ تو اس کے لیے بہرحال قرآن مجید میں وضاحت، یا تو بالکل ان لوگوں نے قرآن مجید کا جو معنی اور مطلب ہوتا ہے اسے چھوڑ کر اپنے طور پر کوئی نہ کوئی مطلب متعین کر لیا ہوتا ہے بالکل بغیر کسی بنیاد کے. تو یا تو ایسی باتیں ہوتی ہیں
یا نہیں تو دوسری چیز کہ حدیث کے نام پر جو بہت ساری بے بنیاد باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دی گئی ہیں، تو ان باتوں میں ایک بہت بڑا مجموعہ وہ بھی ہے جو قرآن مجید کی آیتوں کی تفسیر کہ اللہ کے رسول نے اس کا یہ معنی بتلایا ہے، اس طرح سے بھی بتا دی گئی ہے۔ اسی لیے یہاں آپ کو یہ بتلایا گیا ہے کہ دوسرے نمبر پر آپ کو قرآن سمجھنے میں جس سے مدد ملے گی تو وہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، اس لیے کہ اللہ کے کلام کو اللہ کے بعد سب سے بہتر سمجھنے والی ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کو اللہ ہی سب سے بہتر سمجھتا ہے، اور پھر اللہ کے بعد اس کی ذات اور اس کی صفات کو بہتر سمجھنے والا رسول ہوتے ہیں ہر رسول۔ تو بالکل اسی طرح سے ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کے کلام کو اللہ کے بعد اگر سب سے بہتر سمجھنے والا کوئی ہو سکتا ہے تو وہ آپ کی ذات ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید کی بہت ساری باتیں جہاں صحابہ کو سمجھ میں نہیں آتی تھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ان لوگوں کو وضاحت کی۔ تو یہ وضاحتیں دوسرے نمبر پر ہمارے پاس آئیں گی کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن میں اگر اس کا معنی اور مطلب ہم کو کہیں نہیں بتلایا گیا ہے تو ہم رجوع کریں گے احادیث صحیحہ کی طرف، صحیح احادیث کی طرف، اس لیے کہ صحیح کی شرط ضروری ہے میرے بھائیوں، کیونکہ حدیث کے نام پر بہت ساری بے بنیاد باتیں اللہ کے رسول کی طرف منسوب کر دی گئی ہیں، اور ایسی باتیں لے کر اگر ہم قرآن کی تفسیر کرنے جائیں گے تو بھٹکنے کا امکان ہے۔ لیکن صحیح حدیث ہو بالکل اور قرآن کی اس میں تفسیر بتائی گئی ہو تو یہ دونوں کبھی ان کے درمیان کوئی ٹکراؤ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ کو کہ قرآن کی ایک آیت اور حدیث کے درمیان کہیں ٹکراؤ اگر نظر آتا ہے تو ایسی صورت میں پورا یقین کر لیجئے کہ حدیث کے نام پر جو بات بتائی جا رہی ہے وہ حدیث ہی نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن اور حدیث کے درمیان کبھی کوئی ٹکراؤ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ قرآن ایک بات کرنے کا حکم دے اور حدیث اس سے منع کرے۔ قرآن میں کسی بات پر ابھارا جائے کہ یہ کام کرنا چاہیے، اس کی فضیلت بتائی جائے، اور حدیث میں اسے بالکل اس کے برخلاف کوئی بات بتائی جائے، ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ تو قرآن اور حدیث یہ دونوں بالکل ایک ہی چیز ہے، اسی لیے ان دونوں ہی کو وحی کہا جاتا ہے کہ جتنی احادیث ہیں اللہ کے رسول کو جو بھی آپ نے جو باتیں بتلائی ہیں یہ سب بھی اللہ تعالیٰ ہی کی جانب سے آپ کو الہام ہوا کرتا ہے۔ ہاں البتہ فرق یہ ہے کہ ایک وحی متلو کہلاتا ہے اور ایک وحی غیر متلو۔ متلو یعنی کہ تلاوت کی جانے والی وحی جو کہ قرآن مجید ہے، اور تلاوت نہ کی جانے والی وحی تو وہ احادیث ہے۔ احادیث کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے، یہ صرف قرآن کی خصوصیت ہے کہ جس سے آپ تلاوت کریں گے عبادت کے طور پر۔ ہاں آپ دین سیکھنے کے لیے سمجھنے کے لیے احادیث بھی پڑھیں گے کریں گے یہ سب، لیکن ان احادیث وغیرہ کے پڑھنے کرنے پر بھی آپ کو اجر و ثواب سے تو نوازا جائے گا دین سیکھنے کے طور پر، لیکن قرآن یہ ایسی چیز ہے کہ اس کی یہ خصوصیت ہے۔ آگے انشاءاللہ قرآن کی خصوصیات جہاں آئیں گی وہاں بات معلوم ہوگی اور بھی تفصیل کے ساتھ کہ یہ قرآن کی خصوصیت ہے کہ اس کی تلاوت بطور عبادت ہم کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کہ جو بہت ساری عبادتیں ہم کو بتلائی گئی ہیں ان میں قرآن مجید کی تلاوت بھی یہ ایک بڑی خصوصیت ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر کوئی قرآن مجید کی آیت
اور اس کے برخلاف اگر آپ کو کوئی حدیث نظر آتی ہے تو آپ کو آنکھ بند کر کے یہ یقین کر لینا چاہیے کہ حدیث کے نام پر جو بات بتائی جا رہی ہے یہ حدیث ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول کی طرف گویا کہ من گھڑت بات منسوب کر دی گئی ہے. یہ جو نا بات ہوئی، ورنہ کوئی قرآن مجید کی آیت اور ایک صحیح حدیث، ان دونوں میں کوئی تضاد اور ٹکراؤ ہو، کوئی اختلاف ہو، ایسا ہو نہیں سکتا. تو الغرض قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ہمیں دوسرے نمبر پر جس کا سہارا لینا چاہیے تو وہ ہیں احادیث صحیحہ، کہ قرآن مجید کی بہت ساری باتیں حدیث کے اندر اس کی وضاحت کی گئی ہے. اور آپ کے پاس دیکھیے صاحب یہاں 2-3 مثالیں بھی آپ کو دی گئی ہیں، جس میں سب سے پہلی مثال اللہ تعالیٰ سورہ انفال کے اندر فرماتے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ کفار کا مقابلہ کرنے کے لیے جتنی قوت ہو سکتی ہے، جتنا تم سے ہو سکتا ہے اتنی قوت تم تیار کرو. وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے قوت کا لفظ استعمال کیا ہے، اور ہم یہی سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں قوت سے مراد گویا کہ ہر طرح کی جو بھی قوت ہم تیار کر سکتے ہیں، ہم ہر طرح کی قوت گویا کہ طاقت ہم تیار کر کے رہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر اس کلمے کی تفسیر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، جیسا کہ حدیث کے اندر امام مسلم کی روایت کردہ حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ الا ان القوۃ الرمی، یعنی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قوت کہہ کر جو بات بتلائی ہے اس سے مراد تیر اندازی ہے. الا ان القوۃ الرمی، اور آپ نے یہ 3 مرتبہ کہا. یہ آیت پڑھنے کے بعد، اپنے صحابہ کو سنانے کے بعد، اللہ کے رسول نے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ الا ان القوۃ الرمی، الا ان القوۃ الرمی، الا ان القوۃ الرمی، کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو قوت کا لفظ استعمال کیا ہے اس سے مراد تیر اندازی ہے. تو آپ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں جو لفظ استعمال کیا تو اس کی وضاحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی اور کہا کہ اس سے مراد تیر اندازی ہے. اور اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث دوسری اور ایک حدیث کے اندر تیر اندازی سیکھنے پر بہت زیادہ ابھارا بھی، اور پھر آپ نے یہ بھی بتایا کہ کوئی بندہ تیر اندازی سیکھا اور پھر اس کے بعد اگر وہ چھوڑ دیا اور اگر وہ بھول گیا تو گویا اس نے اللہ تعالی کی ایک نعمت کا گویا کہ اس کی ناشکری کی، کفران نعمت اس نے کیا، یہ آپ بتاتے ہیں. تو تیر اندازی، جبکہ آپ کو تعجب ہو سکتا ہے کہ اس زمانے میں جبکہ آج کی دنیا بالکل دور سے بیٹھے بیٹھے بم برسا دیتی ہے اور بہت دور تک چلنے والے میزائلز جو تیار کر لیے ہیں، کیسی کیسی بندوق اور گولیاں ہیں یہ سب، لیکن اس کے باوجود بھی جب اللہ کے رسول نے یہ بات بتلائی ہے کہ قوت جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس سے مراد تیر اندازی ہے خصوصی طور پر، تو یہ تیر اندازی آج بھی ہم سے مطلوب ہے. برابر ہماری اپنی جو بھی تیاریاں ہوں گی، ہمارے اپنے دشمن کے لیے ہم جو کچھ بھی تیاریاں کریں گے تو ان تیاریوں میں خصوصی طور پر ہماری تیر اندازی کی مشق یہ بھی شامل ہونا چاہیے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ بھی بتلائی ہے کہ گھوڑوں کی پیشانی پر خیر باندھ دیا گیا ہے قیامت تک کے لیے. گھوڑوں کی پیشانیوں پر خیر یعنی کہ بھلائی باندھ دی گئی ہے قیامت تک کے لیے.
تو یہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ یہ گھوڑے وغیرہ جہاد میں کام آنے والے، اور یہ چیز قیامت تک کے لیے گویا کہ ان سے کام لیا جا سکتا ہے۔ تو جیسے برابر گھوڑوں میں ان سے کبھی ہم بے نیاز نہیں ہو سکتے ہیں، تو بالکل اسی طرح سے تیر اندازی بھی یہ ایک ایسا فن ہے کہ اس میں ہم کو مشق کرتے رہنا چاہیے اور اسے سیکھنے کی ہمیں کوشش بھی ہونی چاہیے۔ تو الغرض یہاں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید کا یہ جو لفظ قوہ کا لفظ قرآن نے استعمال کیا تو اس کی وضاحت اللہ کے رسول نے تیر اندازی کہہ کر کی ہے۔ تو اس قوت سے کیا مراد ہے؟ تو ہم یہی کہیں گے کہ اس سے مراد تیر اندازی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت اسی سے کی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک دوسری مثال سورہ یونس کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، کہ جو لوگ نیکیاں کرتے رہے، للذین احسنوا یعنی جو لوگ نیک کام کیے ان کے لیے بہترین بدلہ اور مزید اضافی چیز ہے۔ زیادہ کا لفظ عربی زبان کا لفظ ہے جو کوئی بھی عرب یہ سمجھ سکتا ہے کہ زیادہ کا معنی اور بھی زیادہ، جیسا کہ خود ہم اردو میں بھی زیادہ یہ عربی زبان ہی کا لفظ ہے، جو زیادہ ہم جو نہ کہتے ہیں۔ تو جو نیک کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے حسنہ یعنی کہ اس سے مراد بھی جنت، و زیادہ اور اس سے بھی بڑھ کر بھی ہے۔ اب یہ زیادہ اللہ تعالیٰ نے تو بتلا دیا، مگر اس زیادہ سے کیا مراد ہے ہم اگر خود سے سمجھنا چاہیں تو نہیں سمجھ سکتے، اور اسی طرح سے قرآن مجید میں بھی کہیں اس کی وضاحت نہیں آئی۔ تو پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی اور فرمایا کہ زیادہ سے مراد یہ اللہ تعالی کا دیدار ہے۔ یہ ہم مومن بندوں کا عقیدہ اور ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی قیامت میں مومن بندوں کو نظر آئے گا، اس کا دیدار اللہ تعالی کے مومن بندے ضرور کریں گے۔ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ہم اپنے پروردگار کو دیکھ بھی سکتے ہیں؟ ہر انسان، ہم میں سے ہر انسان کے ذہن میں بھی یہ بات آ سکتی ہے۔ تو صحابہ بھی انسان تھے، تو ان لوگوں کو بھی جب ایمان تھا اللہ تعالیٰ پر، اللہ کو ماننے والے بندے تھے، تو انہوں نے اپنے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ ہل نرا ربنا، کیا ہم اپنے رب کو دیکھ سکتے ہیں؟ تو تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا کہ ہاں بالکل دیکھ سکتے ہیں، اور آپ نے یہ بھی بتلایا کہ جیسے کہ 14ویں کا چاند دیکھنے میں کسی کو کوئی جو نا کیا ہے دھکم پیل کرنے کی ضرورت نہیں پیش آتی۔ پہلا چاند جب دیکھنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو ادھر ادھر تلاش کرنا پڑتا ہے کہ بھئی کہاں نظر آ رہا ہے، ادھر ہے ادھر ہے، یا اگر بڑی جماعت مل کر دیکھتی ہے تو آپس میں ایک دوسرے کو ڈھکیلتے کرتے ہیں، یہ سب ہوتا ہے۔ لیکن وہی اگر 14ویں کا چاند اور جس میں کوئی بدلی وغیرہ بھی نہ ہو، بادل بھی نہ ہو، ایک دم سے آسمان صاف ہو، تو ایسی صورت میں اس چاند کو دیکھنے کے لیے کیا لوگ آپس میں ایک دوسرے کو ڈھکیلنے کی نوبت آئے گی؟ یہ تو ہر کسی کو نظر آئے گا۔ تو اللہ کے رسول نے بھی یہی فرمایا کہ بالکل جس طرح سے تم لوگ 14ویں کا چاند یا پھر سورج جو بغیر بدلی کے ایک دم سے آسمان میں صاف صاف کھلا ہوا ہو، تو اسے دیکھنے میں جیسا کوئی مشقت نہیں ہوتی ہے، کوئی ایک دوسرے کو ڈھکیلنے کی نوبت نہیں آتی ہے، اس طرح سے اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے۔ تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر سنائی اپنے صحابہ کو کہ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ۔ تو اس طرح اللہ کے رسول نے یہ وضاحت کی کہ زیادہ سے مراد یہ ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ تو ہم جب اللہ کے رسول اس کی وضاحت اگر نہیں کرتے تو ہم
یہی سوچتے رہ جاتے کہ بھئی اللہ نے یہ زیادہ جو بتلایا ہے تو اس سے کیا مراد ہے، اس کی وضاحت ہم کو نہیں ہو سکتی تھی. تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی. اسی طرح سے ایک اور بھی آیت سورہ بقرہ کی آیت کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے روزے کا بہت سارے احکام جو روزے کے بتلائے، تو اس میں سے کب سے روزہ شروع ہونا ہے اور کب ختم ہونا ہے. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر فرمایا کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ تم کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تم کو کالا دھاگا اور سفید دھاگے کے درمیان تمیز کرنے نہ آ جائے. تو ایک صحابی رسول عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ، حاتم تائی جو مشہور سخی گزرے ہیں، سخاوت میں مشہور، ان کے بیٹے عدی بن حاتم، تو یہ آیت پڑھنے کے بعد وہ اس کا ظاہری معنی انہوں نے مراد لے لیا. تو اس لیے روزہ کا جب دن تھا ان کا، روزہ رکھتے ہوئے وہ اپنے تکیے کے نیچے کالا دھاگا اور سفید دھاگا دونوں رکھ کر جو نا سو جاتے، اور پھر سحری کے لیے جب اٹھتے تو کھاتے رہتے یہاں تک کہ وہ کالے دھاگے میں اور سفید دھاگے میں تمیز نہ کرنے لگ جائے. جب اس کی وضاحت ہوتی تو وہ سمجھتے کہ ہاں یہاں تک اس وقت تک کھانے کا ہم کو حکم دیا گیا ہے. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے بتلایا کہ نہیں، الخیط الابیض والخیط الاسود سے مراد دن اور رات ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے تعبیر کیا ہے کہ سفید دھاگا اور کالا دھاگا ان دونوں کے درمیان تمیز نہ ہونے لگ جائے، یعنی کہ اندھیرا ختم ہو کر کچھ اجالا نہ ہونے لگ جائے. جیسا کہ وہی صبح صادق جس کو کہتے ہیں، تو جب صبح صادق سے پہلے تک برابر اندھیرا رہتا ہے، صبح صادق جب طلوع ہوتا ہے تو اس وقت کچھ نہ کچھ روشنی پورے افق پر جو ہے پھیلتی ہے. تو یہ مراد ہے کہہ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی. تو ہم کو دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی اندر جو اللہ نے خیط ابیض سفید دھاگا اور خیط اسود کالا دھاگا کہہ کر جو اللہ نے جو لفظ استعمال کیا، تو اس سے کیا مراد ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت کرتے ہیں. تو اس طرح سے قرآن مجید کی بہت ساری مثالیں ہم کو اور بھی ملتی ہیں. مزید اور بھی 2-3 مثالیں آپ کے پاس ہیں جو بڑی اہم مثالیں ہیں کہ اس کے اندر اور بھی بہت ساری باتیں ہیں. تو اس لیے ابھی وقت آپ لوگوں کا ختم ہو رہا ہے پہلی مجلس کا، تو اس کے بعد انشاءاللہ دوسری مجلس میں مزید اور بھی باتیں ہمارے سامنے آئیں گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.